عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ مسلسل ماہ مبارک رمضان کے تعلق سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ فضیلت ماہ مبارک کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے واجب قرار دیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر واجب قرار دیے گئے تھے، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا ہدف جو خداوند عالم کی جانب سے بیان ہو رہا ہے وہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ پورا مہینہ گزرا ماہ مبارک رمضان، مومنین نے اس میں روزے رکھے، عبادت خدا کو انجام دیا۔ اب خداوند عالم اس کا انعام دینا چاہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان مسلمان خداوند عالم کا مہمان ہے اور خداوند عالم میزبان ہے، یعنی ہم خداوند عالم کی مہمانی میں تھے پورا ایک مہینہ، اور خداوند عالم میزبان تھا، خود وہ مہمان نوازی کر رہا تھا، ضیافتیں کر رہا تھا۔ اب اس مہمان نوازی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے مسلسل عبادتیں انجام دی ہے، پورے مہینے میں ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہے، جو قرآن کی تلاوتیں کی ہے، اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پورا سال عبادت میں گزرنا چاہیے، تبھی تو اس کی مہمانی کا فائدہ ہوگا، تبھی تو اس کی میزبانی کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے پورا مہینہ عبادت میں گزارا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پرانی حالت پر پلٹ گئے تو ہمارے اس روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ زیادہ دور نہیں جانا چاہیے، جیسے ہی یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے، 29 رمضان المبارک آتی ہے، تو لوگ اپنی عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تیاریاں بھی کرنی چاہیے، نئے لباس خریدنے چاہیے، مہمانوں کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے ہمیں عبادتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو 29 ماہ مبارک رمضان ہے یا جو 30 ماہ مبارک رمضان ہے، یہ خود بابرکت اور فضیلت والی شب ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طرح سے شب قدر کی فضیلت نازل ہوئی ہے، ویسے ہی یہ 29 اور 30 کی رات بھی ہے۔ مومنین اکثر اپنی پوری رات خریداری میں اور دیگر انتظامات میں گزار دیتے ہیں، لیکن عبادت الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے شب قدر کو نازل کیا ہے، کہ جیسا کہ شب قدر کے بارے میں بیان ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یعنی خداوند عالم نے یہ جو شب قدر کو نازل کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس شب قدر میں نازل کیا قرآن مجید کو، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو لیلہ قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلہ قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات پوری کی پوری صبح تک سلامت رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شب قدر جو گزر چکی، جس میں امر الہی آ چکا، امر الہی یہ فرشتے کہاں لے کر آتے ہیں؟ یہ امر الہی ہمارے امام زمانہ امام عصر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی کون اس سال حج کے لیے جانے والا ہے،
زیارت کے لیے جانے والا ہے، یہ ساری چیزیں مقدر کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اسی لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شب قدر گزر چکی ہے اور یہ جو شب ابھی آ رہی ہے، ہم اسے فراموش نہ کریں۔ اس شب کے بھی اعمال روایتوں میں وارد ہوئے ہیں کہ یہ شب بھی ہمیں شب بیداری کر کے گزارنی ہے۔ عید کا دن بھی بڑا فضیلت والا دن ہے، تو اب ہمیں عید کا دن منانا ہے۔ یعنی جو ہم نے 30 روزے رکھے ہیں، خداوند عالم نے اس کے انعام میں روزے داروں کے لیے عید کا دن رکھا ہے۔ عید کہتے کسے ہیں؟ عید بنا ہے عود سے، عود یعنی پلٹنا، لوٹ کر بار بار آنا۔ تو خداوند عالم نے یہ جو عید کا دن رکھا ہے، یہ ہمارے لیے بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عید کا دن ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے سے پہلے بھی جو کافرین تھے، مشرکین تھے، ان کے ہاں بھی عید کے دن ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے عید کے دن کس طرح سے منایا کرتے تھے؟ جب عید کا دن آتا تھا تو خوشیاں مناتے تھے، کس طرح سے کہ پورے دن کو لہو و لعب میں یعنی کھیل کود میں اور مستی میں گزارتے تھے۔ تو وہ ان کا عید کا دن گزارنے کا طریقہ تھا، یعنی پورا دن مستی میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا، خوشی منا لی۔ یہ اس طرح سے خوشی مناتے تھے، تو کیا ہم بھی اسی طرح سے خوشیاں منائیں، اپنا پورا دن کھیل کود میں گزار دیں، مستی میں گزار دیں، گھومنے پھرنے میں گزار دیں؟ کیا اس طرح سے ہم عید منائیں؟ نہیں عزیزان گرامی، جو یہ پیغمبر الہی ہے، خداوند عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، نمونہ عمل بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنا عید کا دن کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ جب عید کا دن آ گیا ہے، ہمیں خوشی منانی ہے، تو ہمارا خوشی منانے کا طریقہ اور دیگر مذاہب والوں کے خوشی منانے کا طریقہ بہت الگ ہے۔ جو دیگر مذاہب والے خوشی مناتے ہیں تو وہ لہو و لعب کو انجام دیتے ہیں، کھیل اور کود کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے نہیں مناتے۔ ہمیں اپنی خوشیوں میں بھی عبادت الہی سے غافل نہیں ہونا ہے۔ یعنی جو عید کا دن ہے اس کے بھی چند اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عید کی نماز کو انجام دینا ہے، جو عید الفطر کی نماز ہے۔ اور عید الفطر کس لیے کہا جاتا ہے؟ فطر اور افطار یہ ایک ہی معدے سے لیا گیا ہے، یعنی جو ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اذان صبح سے پہلے سحری کی اور نماز مغرب کے بعد افطار کی، تو ہمارا روزہ کھل جاتا ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہم نے پہلے روزے سے شروعات کی ہے اور آخر میں عید کے دن اس کی افطار ہوتی ہے، اس لیے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر تو ہمیں عید کیسی منانی چاہیے؟ جس طرح سے پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ عید کے دن بھی عبادت الہی کو انجام دینی ہے اور رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، مومنین سے ملاقات کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اس میں بھی خداوند عالم خوش ہوتا ہے جب ایک مومن دوسرے مومن بندے سے ملاقات کرتا ہے، تو خداوند عالم خوش ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں عید کے دن ایسے گزارنا ہے کہ ہمیں عبادت الہی انجام دینی ہے، ہمیں لہو و لعب میں اپنے دنوں کو نہیں گزارنا ہے۔ اور چونکہ عید الفطر قریب ہے، لہٰذا چند مسائل ہے جو عید الفطر کے متعلق ہے کہ جب عید الفطر آنے والی ہوتی ہے تو مومنین کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ہم فطرہ کس طرح سے نکالیں، کن افراد پر فطرہ واجب ہے، کسے فطرہ دینا چاہیے۔ تو اس کے چند مسائل ہے کہ جو عید الفطر کی رات غروب کے وقت یعنی سورج ڈھل جانے کے وقت بالغ اور عاقل ہے
اور بے ہوش، فقیر اور غلام نہیں ہیں۔ ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے نان خور یعنی اس کے ہاں کھانا کھانے والے اس کی زیر کفالت ہو۔ نان خور ہیں ہر شخص کا ایک سا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 3 کلو ہوتا ہے معمولی غذا میں سے جو اس کے شہر میں ہے، جیسے گیہوں، جو، خرما، کشمش، چاول یا جوار مستحق شخص کو دے، اور اگر اس کے بجائے پیسہ بھی دے تو کافی ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو نہ دے، اگرچہ گیہوں، جو، خرما یا کشمش ہو۔ تو چاند رات کو غروب کے وقت کے بعد سے لے کر اذان صبح کی یعنی صبح عید کے زوال تک وہ فطرے کو ادا کر سکتا ہے، وہ شخص جو بالغ ہو، عاقل ہو۔ انسان پر ان لوگوں کا فطرہ دینا ضروری ہے جو عید الفطر کی رات غروب کے وقت اس کے نان خور شمار ہو، اب چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، مسلمان ہو یا کافر، ان کا خرچ اور نفقہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اس کے شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں رہتے ہو، ان کا فطرہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب مہمان کا کیا مسئلہ ہے؟ بعض اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اگر چاند رات کو وہ مسجد میں افطاری بھیج دے تو تمام روزے داروں کا اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ یا اگر چاند رات کو اس نے افطار کے لیے اپنے گھر مومنین کو دعوت دیا تو کیا اس دعوت کے دینے سے ان مومنین کا فطرہ اس پر واجب ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس مہمان کا فطرہ جو عید الفطر کی رات غروب سے پہلے میزبان کے یہاں آئے، اس مہمان کا فطرہ جو عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو غروب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے کے بعد اگر کوئی آیا ہے تو اس کا مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے اگر آیا ہے، غروب سے پہلے میزبان کے یہاں آئے اور اس کا نان خور یعنی اس کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، میزبان پر واجب ہے، مثلاً وہ مہمان ہے جو غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے یہاں آیا ہو اور رات بھی اسی کے گھر میں رہا ہو۔ یہ ایک شرط بتا رہے ہیں، جو مہمان آیا ہے وہ رات بھی اسی کے گھر میں گزارے، یہ ایک شرط ہے۔ یہاں آیا ہو اور رات بھی اسی کے گھر میں رہا ہو اور میزبان نے اس کے لیے ضروری سہولتوں کو مہیا کیا ہو، یعنی آپ نے جس کو مہمان بلایا ہے اسے آپ مہمان ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ آپ میرے مہمان ہو، اور آپ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کریں کہ ایک کمرہ خالی کرا دیں، اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے سارے انتظامات کر دیں، تب جا کے وہ آپ کا مہمان شمار ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے خرچ کا ذمہ دار ہو، گرچہ مہمان نے کچھ نہ کھایا ہو یا اپنے کھانے سے افطار کیا ہو۔ مہمان آپ کے ہاں آیا، ٹفن لے کے آیا تھا اور اس نے اپنے ٹفن سے ہی اپنے کھانے سے افطار کیا، لیکن آپ کا مہمان ہو گیا تو ضروری افطار کیا ہو، لیکن جن مہمانوں کو صرف یہ اس نے اپنے کھانے سے افطار کیا لیکن اب اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے مہمان ایکسیپٹ کر لیا، اس کی مہمان نوازی آپ کے اوپر واجب ہو گئی۔ لیکن جو مہمانوں کو صرف افطار کے لیے دعوت دی گئی ہو اور رات میں نہ رہے تو نان خور صدق نہیں کریں گے، یعنی آپ نے صرف افطار کی دعوت دی ہے یا مسجد میں افطاری بھیجی ہے تو وہ آپ کے ہاں کھانا کھانے والے شمار نہیں کہلائیں گے، چاہے آپ نے انہیں افطار کی دعوت ہی کیوں نہ دی ہو، اور اس کا فطرہ میزبان کے ذمے نہیں ہوگا، تو ان کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس مہمان کا فطرہ جو عید کی رات غروب آفتاب کے بعد میزبان کے یہاں آئے، اگر اس کا نان خور شمار نہ ہو
تو فطرہ دینا میزبان پر واجب نہیں ہے، اور اگر اس کا نانخور یعنی کھانے والا شمار ہو، احتیاط واجب کی بنا پر احتیاط کے تقاضے کے مطابق فطرہ دینے کو ترک نہ کیا جائے، مثلا کوئی ایک شخص دوسرے کی اجازت سے فطرے کو ادا کر دے۔ یعنی ایک شخص آیا ہے مہمان آپ کے ہاں، لیکن آپ نے اسے مہمان ایکسیپٹ نہیں کیا، اب وہ آپ کے ہاں رکا ہوا ہے، تو فطرے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ ایک دوسرے سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کا فطرہ ادا کر دیتا ہوں، وہ اجازت دے دے تو آپ اس کا فطرہ دے سکتے ہیں، یا وہ خود ادا کرنا چاہے تو وہ خود بھی ادا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فطرہ صرف ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دیا جائے جو زکوٰۃ مال کے مستحق کے شرائط رکھتا ہو، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو، شرائط رکھتا ہو، اور زکوٰۃ مال کے دوسرے مصارف میں صرف نہیں کر سکتے، اور اگر شہر میں کوئی شیعہ فقیر نہ ہو تو دوسرے مسلمان فقیر کو دے سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ناصبی کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دینا چاہیے، یعنی جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں زکوٰۃ فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو، انسان فطرے کو اس پر خرچ کر سکتا ہے، یا یہ کہ اس کے ولی کو دے تاکہ اسے بچے کی ملکیت میں قرار دے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس پورے سال کا کھانا خرچہ نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جو منگنے والے ہیں یہ ان کا پیشہ ہے، یہ پورے سال منگتے ہی رہتے ہیں، انہیں فقیر نہیں کہا جاتا، انہیں نہیں دے سکتے۔ احتیاط مستحب ہے کہ ایک فقیر کو ایک ساتھ تقریباً 3 کلو سے کم فطرہ نہ دیا جائے، مگر یہ کہ جو فقیر لوگ جمع ہوئے ہیں ان سب کو نہ ملے، لیکن اگر کئی سا ایک فقیر کو دیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی ایک ساتھ 3 کلو سے کم نہیں دینا چاہیے، لیکن 3 کلو سے زیادہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، یعنی جو غیر سید افراد ہے، یہ زکوٰۃ فطرہ چونکہ واجب زکوٰۃ میں سے ہے، لہٰذا یہ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، گرچہ کوئی سید ان کا نان خور ہو، یعنی کوئی سید ان کے ہاں کھانا کھانے والا ہو، غیر سید کے ہاں سید کھانا کھانے والا ہو، تب بھی وہ سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، پھر بھی اس کا فطرہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا، یعنی ایک غیر سید ہے، اس کی کفالت میں ایک سید شخص ہے، اس سید شخص کا فطرہ غیر سید نکال رہا ہے تو بھی وہ فطرہ سید کو نہیں دے سکتا۔ لیکن جو شخص سید ہے وہ اپنے فطرے کو فقیر سید یا غیر سید کو دے سکتا ہے، اگرچہ وہ افراد جو اس کے نانخور شمار ہوتے ہیں اور ان کا زکوٰۃ فطرہ اس پر واجب ہے، سید نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین۔